بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اس لیکچر میں ہم لوگ سمپل لینیئر ریگریشن کو SPSS پہ پرفارم کرنے کا میتھڈ سیکھیں گے۔ اب سمپل لینیئر ریگریشن ہے کیا؟ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، اور یہ یوز کیوں ہوتا ہے اس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ تو لینیئر ریگریشن جو ہے یہ ایکچولی ایک انالیسز ہے جس میں ہم ایک ویلیو کو پریڈکٹ کرتے ہیں دوسرے ویلیو کی بیسس پہ، اور ان ادر ورڈز اس کی جو ڈیفینیشن بنے گی وہ کچھ اس طرح کی ہوگی کہ لینیئر ریگریشن انالیسز از یوز ٹو پریڈکٹ دا ویلیو آف اے ویریبل بیسڈ آن دا ویلیو آف another variable. The value which you want to predict is known as dependent variable. The value you are using to predict the other value is known as independent variable. اب دیکھیں، ویریبل ایکچولی ایک ایسی کنڈیشن، ایک ایسی ٹرم ہوتی ہے جو ایک ہی پرٹیکولر سسٹم میں چینج ہو رہی ہوتی ہے، اور دو طرح کے ویریبلس ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایک ڈپینڈنٹ ویریبل ہوگا اور ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا ریگریشن انالیسز میں۔ ڈپینڈنٹ ویریبل وہ ویریبل ہے جس کو ایکچولی آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں، اور جس کی بیس پہ کر رہے ہیں اس کو انڈیپینڈنٹ ویریبل بولیں گے۔ اب لینیئر ریگریشن کا ایکچولی جو پرنسپل ہے وہ کچھ اس طرح کے ہے کہ لینیئر ریگریشن کے دو مین پیرامیٹرز ہیں، سلوپ، اس کو ویٹ بھی بولا جاتا ہے، اور دوسرا انٹرسیپٹ، ٹھیک ہے۔ دا سلوپ ریپرزینٹ دا چینج آف اے ڈیپینڈنٹ ویریبل فار اے یونٹ چینج ان دا انڈیپینڈنٹ ویریبل۔ جیسے ہی آپ نے ایک یونٹ چینج انڈیپینڈنٹ ویریبل میں تبدیل کی، اتنے ہی یونٹ کی چینج وائی میں آ جائے تو اس کو ایکچولی سلوپ بولیں گے۔ Intercept term is the value of a dependent variable when the independent variable is 0. یا آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ the point from where you start the slope is known as intercept. اب انٹرسیپٹ کا جو مین کانسیپٹ بنے گا وہ یہ بھی ہے کہ ریگریشن allows the researcher to predict or explain the variation of a one variable based on the other variable. ہم نے ایک ویریبل کی بیس پہ ویلیوز کو پریڈکٹ کرنا ہے دوسرے ویریبل کی بیس پہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے پاس اس میں ڈپینڈنٹ کیس جو ہے، پرٹیکولر ایگزامپل جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اسکرین پہ، وہ وائی ہوگا اور انڈیپینڈنٹ ویریبل ایکس ہوگا۔ میں جسٹ کیا کروں گی کہ دو جو ہیں روز سلیکٹ کر لوں گی، اور اس میں ڈیسیمل پوائنٹ ایک آئے گا، یہاں پہ میں نے 1 ڈیسیمل پوائنٹ دیا ہوا ہے کیونکہ میرے پاس جو پرٹیکولر ڈیٹا تھا اس میں ڈیسیمل پوائنٹ تھا، اور اسکیل میں نے چوز کیا ہے ایز اے میئر ویلیو۔ تو میں ڈیٹا ویو میں آؤں گی اور اینالائز کو پریس کروں گی، یہاں پہ مجھے ریگریشن دکھائی دے رہا ہے، اور ریگریشن میں میں نے لینیئر ریگریشن کو کلک کر دینا ہے۔ اب میں اس کو سب سے پہلے ریسیٹ کروں گی، تو آپ نے اپنے کیس کے مطابق ڈپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبلس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ میرے پرٹیکولر کیس میں وائی ڈپینڈنٹ ویریبل ہے اور ایکس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے۔ اب میں نے اسٹیٹسٹکس دیکھ لینی ہے ایک نظر۔ اسٹیٹسٹکس میں مجھے ماڈل فٹ چاہیے، اس کے ایسٹیمیٹس چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ابھی مجھے اور کوئی ریزیڈیولز میں ڈربن واٹسن یا کیس وائز ڈائگنوسٹکس نہیں کرنی۔ پھر میں پلاٹس میں آؤں گی، اور آپ نے ڈپینڈنٹ ویریبل اف یو وانٹ ٹو ڈرا دا اسکیٹر پلاٹ، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ڈپینڈنٹ کو وائی رکھ رہی ہوں، اور جو سب سے پہلا ہے اس کو میں سلیکٹ کر دوں گی ایز اے ایکس، اس کو میں کنٹینیو کر دوں گی۔ یہاں پر جسٹ میں نے اوکے کا بٹن پریس کرنا ہے اور میرے سامنے آؤٹ پٹ آ جائے گی اس کی۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہ ٹیبل ہمیں ریکوائرڈ نہیں ہے، اس ٹیبل کی بھی ہمیں آر یا ایڈجسٹڈ آر کی فی الحال اس پرٹیکولر کیس میں ضرورت نہیں ہے۔ اینووا بھی ہمیں نہیں چاہیے، ہم کوفیشنٹس کا جو ٹیبل ہے یہ اہم ہے ہمارے لیے۔ تو اس میں دیکھیں دونوں جو کانسٹنٹ ویلیوز ہیں وہ فائنڈ آؤٹ ہو چکی ہیں۔ اب اس میں یہ انٹرسیپٹ کی ویلیو ہے -0.441، اور بیٹا کی ویلیو جو آئی ہے یعنی سلوپ کی ویلیو جو آئی ہے، ریگریشن کوفیشنٹ بھی اس کو بولتے ہیں، 2.064، ٹھیک ہے۔
تو ہم نے اس کے اوپر کوئی ہائپوتھسس رن نہیں کی. سو وی نائدر نیڈ ٹی نار وی نیڈ سگنیفیکینس ویلیو. اگر آپ ٹی اور سگنیفیکینس ویلیو کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو ہائپوتھسس اپنے کیس کے مطابق رن کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اف یو کم ڈاؤن مور نیئر، آپ اس کو مزید ڈریگ ڈاؤن کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر اسکیٹر پلاٹ بھی ڈیزائن ہوا ہوا ہے، اور اسکیٹر پلاٹ ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ دونوں میں لینیئرٹی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پازیٹیو سلوپ جو ہے وہ ڈرا ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ریگریشن کوفیشنٹ ہے اس کی ویلیو بھی پازیٹیو میں آئی ہے، تو دونوں میں پازیٹیو سلوپ یعنی اپورڈ ڈائریکشن میں سلوپ لائن ڈیزائن ہوئی ہے. This is how we can actually perform the simple linear regression on SPSS. If you have any sort of query related to the lecture, please write your query in the comment box. Thank you. Allah Hafiz.